محمد تاجید ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی باوال کا صلوات محمد رب شفیع روز جزا سید النساء عالمین جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وآبا سنتر صلوات صلی اللہ محمد محمد سب سے پہلے خالق مالک و رازق و سلطان العیوب و تمام عظمتوں کا مالک پروردگار جس نے بہت سی نعمتیں دی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہر نعمت کا جتنا بلائے کی شکر ہے یقیناً اس کی یہ نعمت کہ اس نے ہمیں محمد والے محمد عطا کیے اور ہمیں چنا کہ ہمارے دلوں میں اس نے ان کی محبت رکھی ہے یہ اس کی مہربانی یہ اس کا شکریہ یہ اس کا احسان یہ اس کا شکریہ ساری زندگی احساس سے ذات کی تردریں تو بات کے شکر ادا نہیں ہوتا یقیناً یہ ہستیاں وہ غریب ہستیاں ہیں کہ جن اللہ کے بعد اگر قرآن عرض پر کہیں پہ ہمیں کوئی گناہوں سے آزادی اور گناہوں سے معافی کا کوئی رستہ دکھائی دیتا ہے تو یہ در ہے امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہے جو دنیا میں آگے بھی انہوں نے گناہگار کو معافی دی جاتے ہوئے گناہگاروں کو معافی دی گویا بتایا ہمارے اختیار آسمانوں پہ بھی ہیں زمینوں پہ بھی ہیں یقیناً محمد والے محمد وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے خلق ہی اسی لیے کیا ہے کہ اپنی معرفت کا سبب محمد والے محمد ان ہستیوں نے وہ کام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پہلے بھیجے ہوئے نمائندے 1,24,000 انبیاء نہیں کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کے بتایا کہ یا ایھا الناس فاعرفوا ھذا الحسین اے لوگوں اس کو جانو یہ حسین ہے انہو منی و انا منہو یہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہم وعلی من وعلا وعادی من عالا اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جس سے یہ حسین محبت کرے اللہ تو اس پر دشمن رکھ جس سے حسین دشمنی کرے حسن اگرامی اللہ تعالیٰ نبی کہتا ہے احب اللہ من احب الحسین اے اللہ جسے تو پسند کرتا ہے حسین اسے پسند حسن اگرامی امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یہ پیغام رسول اللہ کا سچ کر کے لکھا ہے یقین نوازہ نامے سے رسول اللہ جب اس دنیا میں آئے تب سے لے کے جب اس دنیا سے گئے یا یہ کہہ لو 61 ہجری تک حسین نمینی کا مصداق رہا رسول کا یہ فرمان کہ حسین مجھ سے ہے لیکن 61 ہجری کے بعد جو امام حسین علیہ السلام نے کر دیا ہر نبی شکریہ ادا کرنے کے لیے کربلا آتا اے حسین ابن علی تو نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اے حسین ابن علی تو نے اپنی اولاد قربان کر دی اپنی مسرورات وہ جو گھر سے باہر نہ آتی وہ بھی مولا چادر ہوئے اے حسین ابن علی تو نے اپنے جواب اللہ کی راہ میں تو نے ذبح کروا دیے وہ ہم شکل پیغمبر وہ ہم شکل علی جناب ابو الفضل عباس وہ ہم شکل حسن جناب قاسم حسن گرامی وہ تمام کے تمام حسین کے پیارے کربلا کے اندر امام حسین نے راہ خدا کے اندر جو ہے وہ دیتے بھی گئے شکران للہ بھی کہتے رہے رضان بے قضاء و تسلیم الامر حسین ایک لاشہ اٹھاتا تھا کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون رضان بے
و تسلیم الامر تیرے امر میں راضی ہیں پروردگار مجھ سے راضی ہو جا. پھر خدا راضی ہوا کہ نہ ہوا، حسین کے جسم میں اب زخم لگنے کی جگہ باقی نہیں تھی کہ حسین پھر بھی گھوڑے کی زین میں بیٹھ کے جنگ کر رہا تھا. کبھی دائیں گرتے تھے، کبھی بائیں گرتے تھے، سہارا لے لیتے تھے کہ ماں نے آ کے دلا سکیا. اے حسین ہو گیا امتحان، بس کے لیکن کہا اے اماں انہوں نے میرے حسین مجھے حسین کے علی اکبر کو مارا ہے، انہوں نے میرے عباس کو مارا ہے، انہوں نے قاسم کے گھوڑ کے لاشے میں پامالی کی ہے. اے اماں انہوں نے میرے علی اصغر کو سے شعبہ تیر مارا ہے، میں ان کو کیسے نکوڑ دوں. اب آگے امتحان خدا کا ہے. جب تک خدا نہیں کہتا کہ میں راضی ہوں، میں راضی نہیں ہوں کہ میں تلوار میں میں رکھ لوں، ابھی ہاتھ نہیں پیچھے ہٹا تھا کہ ہاتھ جب رہبی سے آواز آئی تھی یا ایوہ النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ میں راضی ہو گیا. ماہ محرم آیا، 10 محرم بھرپور عزاداری کی. امام حسین کو فرصت دیا، جناب سیدہ کی دعائیں لی، رسول اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ راضی ہو گیا. یقیناً ہم سب سے زیادہ جو عزادار ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے. ہم مل کے تعظیم پیش کرتے ہیں وقت امام کو. اے امام زمانہ، جیسا آپ کا رونے قادر جد ویسا ہم نہیں رو سکے، ہمیں معاف کر دینا. تو امام زمانہ درناہیت کے جملے ہیں کہ اب مجھے ہو گیا میں اب روں گا. اے جد میں پانی کے آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو بہاؤں. ایک ایک کم کو یاد کر کے امام زمانہ روتے ہیں. امام زمانہ کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا شیخ الخضیر. اے اس پہ سلام ہو جس کی داڑھی کو خضاب خون سے کیا گیا. السلام علیہ خط القریب، اور جس کے رخساروں کو خاک کربلا کے اوپر جو ہے خاک آلودہ کیا گیا. اور فرماتے السلام علیکہ یا راس المرفوع، اے نیزوں پہ چڑھائے گئے سر مجھے سلام ہو. مولا روکتی ہے اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا قتیل الامرار، اے رلا رلا کے جسے مارا گیا ہے حسین تم پہ ہمارا سلام. مولا حسین بڑا ہوئی ہے. مولا قاسم کے لاش کی جب پامالی ہو گئی حسین بڑے ہوئے، بڑا گریہ کیا. لیکن جب علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے اور لاش علی اکبر پہ پہنچے تو حسین نے وہاں پہ باقاعدہ بیان کیے، اور بیان کر کر کے جو ہے حسین رو رہے ہیں کہ اس کو تم نے مار دیا، جو شکل میں، جو صورت میں، جو کردار میں، جو رفتار میں ہم شکل نبی تھا، ہڑے مار مار کے. اور پھر جب ناشے عباس پہ پہنچے تھے تو روایات ہیں کہ حسین صرف روئے نہیں، حسین نے صرف بیان نہیں کیے بلکہ چیخ چیخ کر روئے ہیں کہ میری کمر پہ تم نے توڑ. حسین کو ہر لاشے پہ حسین نے گریہ کیا، ہر لاشے پہ جا کے حسین روئے. مولا امام زمانہ سلام کرتے ہیں کہ سلام ہو علی جسوم الشاہبان، زنجیروں میں جکڑے ہوئے جسموں پہ میرا سلام. اور سلام کرتے ہیں کہ ان پہ کفن لاشوں پر میرا سلام ہو جو زمین کربلا کے اندر بکھ گئی. اور سلام کرتے ہیں سلام ہو میرے اس جد مظلوم پر جس کی دائیں کی ہڈیاں بائیں، بائیں کی پسلیاں دائیں. سلام ہو اس جد مظلوم پر امام فرماتے ہیں جس کو ایسے پیسا گیا جیسے قیمہ کیا جاتا. اور فرماتے ہیں ان جسموں پر سلام جن کے اوپر جیسے انہیں شہید کیا گیا
لباس ان کے جسموں سے لوٹ لیے گئے۔ ظالم امام حسین کو لوٹتے بھی تھے، پر امام حسین کا ایک مسورات نہیں تھا۔ امام حسین جیسے ہی زمین کربلا پہ آئے، امام حسین کا سر قلم کیا گیا۔ اب لگین آئے ہیں کہ اب حسین کے لاشے کو لوٹا جائے گا۔ پہلے پابندی کی گئی، پھر حسین کا لاشا جو ہے، یاد ہے نا آپ کو کہ حسین نے زینب سے کہا تھا آتینی کمیز امیر پرانا تمیز مجھے لا دے، اور وہ عمل بھی یاد ہوتا حسین کی غربت کا کہ وہ پرانا لباس جب جناب زینب نے شریکت حسین نے جناب امام حسین کو دیا تو حسین نے کیا کیا تھا؟ اس کو مزید پھاڑنا شروع کر دیا تھا۔ بیوی روتی تھی، پوچھتی بھی تھی حسین اتنا پرانا ہے اب مزید تو پھاڑ رہی ہے۔ تو اس کا پتہ جو ہے جناب زینب کو اس وقت آیا تھا جب پتے ہاتھوں سے حسین کے لاشے پہ پہنچی تھی، اور پھر جب دیکھا کہ حسین کا صرف سر نہیں ہے بلکہ ظالم لباس بھی لوٹ کے چلے گئے۔ حسین گویا یہ چاہتے تھے کہ اتنا پرانا لباس پہنوں کہ اس کی مجھ کے اوپر نظر شفقت ہو جائے، کسی طرح میں پر نہ ہونے سے بچ جاؤں۔ اور پھر وہ لاش کے جو مولا سجاد نے دفنائے تھے، حسین اس حالت میں ہے کہ بیویوں نے جب دیکھا تھا تو مختصر جلدی سے اتنا گریا کیا تھا کہ پہلے ہاتھ آگے بڑھے ہوئے تھے، ظالموں نے گردن کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کوفہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ سجاد کی حالت تو جانتے ہیں نا، سجاد کی اوپر حالت کشی آئی تھی، سجاد تو چل ہی نہیں سکتے تھے، پتہ نہیں کیسے پہلے سوار تو ہو گئے تھے، لیکن جب بابا کے لاشے کی یہ کیفیت دیکھی تھی کہ لاشا بابا ہو کے زمین کربلا پہ بکھرا پڑا ہے، پتھروں کی اس کے اوپر بوچھار ہے، اور حسین جو ہے اس سے پھر آپ بتا دو گیا کہ اندر آسمان کے نیچے جو ہے بے گور و کفن جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ تو ظالموں سے جناب زینب نے کہا تھا اپنے تو تم نے کفن کر لیے ہیں، ہمارے بھی کر دو۔ تو شمر کہتا ہے یہ مسلمانوں کے ہم نے کیے، حسین تو مسلمان۔ جناب زینب روتی ہے۔ سجامی اور سجاد کی کیفیت یہ تھی کہ سجاد کے چہرے پہ سردی آ گئی تھی، اور جناب زینب نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیسے سوار ہوئی تھی، لیکن گری ایسی تھی یا اپنے آپ گرا اس لیے لیا تھا اس انداز میں جیسے عباس بن بازوں کے گھوڑے سے زمین پہ۔ اما ایسے کیوں کیا؟ سجاد کے چہرے پہ موت کی سردی تھی، اور سجاد وہ مظلوم ہے کہ لاشوں کو جب دفنایا گیا تو زمین تو لاشوں کو پہچانے جاتی کے اندر ہم نے کربلا کو ہی دیکھا کہ پیغام تھا تجدید عہد کرنے کا کہ دیکھو 10 دن پھر عزاداری کر لی ہے، عصر عاشور حسین کی جو قربانی ہے وہ رائے گا نہ چلی جائے، مقصد امام حسین کو سمجھا جائے اور مقصد امام حسین کو اپنایا جائے، تاکہ امام حسین علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائے اور جناب سیدہ ہم سے راضی ہوں، رسول خدا راضی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ 10 دن بھی گزر جائیں اور ہمارا رنگ پھر وہی رنگ ہو جیسا پہلے۔ عرض کیا تھا ہم خوش نصیب ہے کہ ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسو جناب سیدہ کے رومال کی زینت بنتی ہے، لیکن ہائے کسی کے آنسو نہیں کہ دار یزیدی اپنائے ہوئے ہوں، اس کے آنسو جناب سیدہ کے رومال کی زینت نہیں۔ احسان گرامی مقصد
خلاف آواز بلند کرو، مظلوم کی حمایت کرو، مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کے خلاف اگر آواز بلند نہیں کر سکتے تو کم از کم دل سے نفرت ضرور کرو، تاکہ کل کو تم اس کے ساتھ شمار نہ ہو، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں امام حسین علیہ السلام نے صبر کا پیغام دیا۔ ہمیں جتنے بھی اسلام کی مقدسات تھی ان کی حفاظت کا امام حسین نے درس دیا۔ ہمیں امام حسین نے جتنے بھی اسلام کی عبادات تھے ان کی حفاظت کا درس دیا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے غم کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں، جس کے بارے میں کہا گیا، رسول اللہ نے کہا جو رویا یا رلایا یا رونے جیسی شکل بنا کے اس کو جنت واجب ہو جائے۔ عزیزان گرامی، تو اس کا مطلب ہے باقی اعمال چھوڑ دیے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کا کنبہ ابھی ذبح ہوا ہے، کیوں ہوا؟ نماز یزید نہیں پڑھتا تھا، لوگ نہیں مانتے تھے کہ نہیں پڑھتا، حسین نے کہا نہیں پڑھتا۔ ہاں، لوگوں نے کہا کہ امام حسین بھی کہہ رہے شاید کبھی کبھی پڑھ بھی لیتا ہو۔ امام حسین نے کہا نہیں پڑھتا۔ امام حسین نے کہا کہ مجھے بھی قتل کر دے گا، نواز رسول عظمتوں میں اس مقبول عظم مجھ سے زیادہ پاکیزہ خون کسی کا نہیں ہے، نواز رسول ہو، جگر کوشر پردو علی و بطول ہو، اور آپ سب میرے محبوب ہو۔ سید گرامی، ہر کوئی امام کے محضر میں آتا تھا، امام بتاتے تھے، کوئی مانتا نہیں تھا۔ امام نے اپنی جان نچھاور کر کے بتا دی، دیکھو میں نہ کہتا تھا مجھے بھی قتل کر دے گا، میرے قتل سے بھی باز نہیں۔ اسلام کی تعلیمات نہیں تھی مذکورات کو اسیر بنایا جائے، خاص سے رسول اللہ کی یہ تعلیمات نہیں تھی سرداروں کے بیٹوں کو، بچوں کو اس طرح قیدی بنایا جائے۔ سردار گھرانہ تھا، سرداروں جیسا سلوک بنتا تھا۔ اس نے وہ کیا جو دشمنوں کی عورتوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا تھا، اور بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت تھی اسلام میں۔ اس وجہ سے یہ تھا کہ نہیں قتل کرے گا۔ امام نے کہا نہیں، میں سچاؤں کو جھوٹا ہوں، میں بچوں کو بھی قتل کر دے گا۔ کوئی قبر جو ہے اس میں ایسی نہیں چھوڑی جس کی پامالی نہ کی ہو۔ آج دنیا اس کو رضی اللہ کہنے کے چکر میں خود اہل سنت کی کتابیں اٹھا لے تو اس لیے نفرت کرتے ہیں۔ اگر وہ اچھا ہوتا، اگر وہ گناہگار نہ ہوتا تو چلو قتل حسین تک گناہگار نہ ہوتا، اس نے تو ہر اپنے سپہ سالار کو وہ نوازا جو اس کا اس نے وعدہ کر رکھا۔ ابن زیاد گورنر ہی رہا کوفے کا، اگر وہ غلطی پہ نہ تھا تو فوراً سے معذور کرتا۔ باقی سارے سپہ سالاروں کو اس نے اتنا نوازا کہ جتنا وعدہ تھا اس سے بھی کہیں گنا۔ اور پھر اس کا منبر پہ بیٹھ کے یہ کہنا، کاش احد و بدر والے میرے اجداد ہوتے، دیکھتے کہ میں نے علی کی اولاد کے ساتھ کیا کیا، وہ مجھے دعا دیتے کہ کاش تیرا ہاتھ شل نہ ہو جائے۔ سمجھ گرامی، وہ لعنت اللہ تھا، وہ لعنت اللہ ہے، یزید لعنت اللہ رہے گا۔ حسین زندہ باد تھا، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد رہے گا۔ ان کو زندہ باد ہم نے کرنا ہے، ان کے مقصد کو زندہ رکھ کے، ان کی تعلیمات کو زندہ رکھ کے، ان کے احکام کو بجا لا کے ہم نے حسینیت کو زندہ کرنا ہے، حسینیت کو پروان چڑھانا ہے، تاکہ امام زمانہ ہمارے وقت کے امام جو ہیں ہم ان کے سپاہی بنے، اور ان کے لیے ہم زمین جو ہے وہ فراہم کریں، اور وہ ہم سے راضی و مشہور ہو جائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ جس مومن نے جس رنگ میں اداکاری میں شرکت کی ہے، پروردگار اس کی اس کاوش کو قبول و مقبول فرما۔ یا زہرا یا زہرا